علامہ اقبال کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور۔ کرگس کس کو کہتے ہیں؟ یہ ڈھور کھان کہتے ہیں نا جس کو ہم اپنی بھاشا میں، ڈھور کھان جو مردار جانوروں کو کھاتا ہے۔ ابھی وہ پنچھی پرندہ ابھی نظر نہیں آتا، وہ نایاب ہو گیا ہے وہ۔ ایک تو وہ پرندہ ہوتا ہے ڈھور کھان، اور ایک کون سا پرندہ ہوتا ہے؟ شاہین، ایگل جس کو کہتے ہیں، باز۔ باز کا کام کیا ہے بھائی؟ وہ تازہ گوشت کھاتا ہے، وہ زندہ پرندے کا شکار کر کے اس کو پکڑتا ہے، پھر اس کو کھاتا ہے۔ اور جو گدھ ہوتا ہے نا، وہ مردار جانور کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اڑتے تو دونوں یہی فضا میں ہیں آسمان کے اندر، لیکن گدھ کی رہن سہن الگ ہے اور شاہین کا رہن سہن الگ ہے۔ اس کو اقبال کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ ایک ملا اذان دیتا ہے اور ایک مجاہد اذان دیتا ہے، یہ دونوں کے اذان میں بڑا فرق ہے۔ مجاہد جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہوتا ہے، جس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ایک وہ جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہے تو دشمنوں کی پتلونیں خراب ہو جاتی ہیں ان کے خوف کی وجہ سے کر کے۔ اور ایک ملا ہوتا ہے جو پیسے کے لالچ میں اور پیسے کی غرض میں اذان دیتا ہے، جس کی اذان میں کچھ دم نہیں ہوتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں الفاظ و معنی تو ایک ہی ہوتے ہیں، اذان تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن مجاہد اس کی اذان میں اور ایک ملا کی اذان میں فرق ہوتا ہے۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور۔ شاہین کا ذکر آ گیا تو ایک اور شعر علامہ اقبال کا یاد آ گیا شاہین کے اوپر۔ کیا کہتے ہیں اقبال؟ وہ فریب خوردہ شاہین کے جو پلاہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہین کہ جو پلاہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسم شہبازی، راہو رسم شہبازی۔ یہاں بھی کرگس کا نام آیا اور شاہین کا نام آیا۔ اقبال یوں کہتے ہیں کہ ایک شاہین کا بچہ ایگل کا، اور یہ باز جو پرندہ ہوتا ہے اس کا ایک بچہ اس کے ٹولے بھیلی گھس گیا، ڈھور کھان کے ٹولے بھیلی وہ باز کا بچہ گھس گیا، اور اس کے ساتھ میں بڑا ہوا، وہ باز کا بچہ ڈھور کھان کے ساتھ میں بڑا ہو گیا۔ وہ باز کے بچے کو خبر نہیں کہ میں باز کا بچہ ہوں، وہ یوں سمجھنے لگا کہ میں بھی ڈھور کھان کا بچہ ہوں، کہ میں بھی ڈھور کھان کا بچہ ہوں، کہ وہ بھول گیا کہ میں باز کا بچہ ہوں، کہ تو وہ ڈھور کھان جیسی مردہ جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ تو ایمان والا شاہین ہے، ایمان والا کیا ہے؟ شاہین ہے۔ ایمان والا باز جیسا ہے، ایگل جیسا ہے، اور ایمان والوں کے علاوہ جو دوسرے وہ ڈھور کھان جیسے ہیں۔ وہ کیا ہے؟
ढोरखान जैसे हैं, तो हम इन ढोरखानों के बीच में रहकर जो हम शाहीन थे, बाज थे, अपने आप को भी ढोरखान समझने लगे हैं। इस बात को इकबाल कहता है। क्या कहा मैंने शुरू में जो शेर पढ़ा था, वो फरेब खुर्दा शाहीन, यानी धोखा खाया हुआ शाहीन का बच्चा। वो फरेब खुर्दा शाही के जो पला हो किरगिसों में, इन ढोरखानों के बीच में, वो फरेब खुर्दा शाही के जो पला हो किरगिसों में, उसे क्या खबर के क्या है राह व रस्म शाहबाजी। तो भाई हमें सोचना चाहिए कि हम कहीं धोखा तो नहीं खा गए, हम किसी के फरेब में तो नहीं आ गए। होता है ऐसा, धोखा लग जाता है इंसान को। होता क्या है और समझता क्या है। एक शेर का बच्चा था। क्या था? शेर का बच्चा। वो छोटा सा था, बिल्कुल मासूम। वो किसके टोले में भिल गया? बकरियों के टोले में। किसके टोले में भिल गया? बकरियों के टोले में शेर का बच्चा बड़ा हो गया। अब वो शेर का बच्चा भी अपने आप को बकरी समझने लगा। कि किसके साथ में बड़ा हुआ था ये? बकरियों के साथ में। तो शेर का बच्चा भी अपने आप को क्या समझने लगा? बकरी समझने लगा। मैं भी बकरे होंगे। हालांकि था क्या? वो शेर था। अब वो बकरियों के टोले से भिलता है, वो भी उसके साथ में फिरता है, उसके साथ में घूमता है, वो बकरी जैसी हरकतें करता है शेर का बच्चा। एक दफा जंगल से जा रहा था तो शेर की नजर पड़ गई कि हमारे आदमी ये बकरियों के टोले में क्यों घुस गया है। कि हमारी जमात का आदमी, शेर की जमात का, हमारी जमात का आदमी ये बकरियों के टोले में घुस गया, क्या बात है? कि जैसे हम घुस गए बकरियों के टोले में शेर होकर। हाँ। तो उसने कान पकड़ा उसका। वो जो शेर था ना, उसने उस शेर के बच्चे का जो बकरियों के टोले में घुस गया था, उसका कान पकड़ा और कान पकड़कर कहा कि तू खबर है कि तू कौन है? तू अपने आप को पहचानता है क्या? तो नहीं, मैं बकरी हूं। क्या? अरे बेवकूफ, तू बकरी नहीं है। क्या? तू शेर है। ना रे ना, मैं बकरी हूं। के देख, मैं सबके साथ में बकरियों के साथ में बचपन से रहता हूं। के मैं बकरी हूं। वो शेर कहता है कि भाई तू बकरी नहीं है, तू शेर है। क्या? तो नहीं, मैं बकरी हूं, जैसे आज हम बकरियां बन गए ऐसे। तो मैं बकरी हूं। क्या? वो शेर समझा रहा है, लेकिन नहीं मानता हो तो कि मैं तो बकरी हूं। क्या? फिर उस शेर ने कहा चल मैं तुझे दिखाऊंगा। वो कान पकड़ा बच्चे का, शेर का, और ले गया। वो जो बड़ा शेर था वो बच्चे को कहाँ ले गया? नदी के किनारे ले गया। शेर बेचारा आरिसा तो कहाँ ढूंढने जाएगा? हमारे जैसे हो तो आरिसा ढूंढ के चेहरा दिखावे कि भाई देख चेहरा किसके जैसा है। के वो तो उसको मुंह दिखाना था कि देख मेरा मुंह और तेरा मुंह एक जैसा है। के तो पानी में उसका अक्स और उसका आईने के पानी के अंदर दिखेगा मुंह, तो वहां पानी में ही ले जाना पड़ेगा, नदी के किनारे। तो बच्चे का कान पकड़ कर ले गया और नदी के किनारे खड़ा किया कि देख के पानी में देख, मेरा मुंह, मेरा चेहरा और तेरा चेहरा देख, एक जैसा है कि नहीं? अब बकरी का देख, तूने बकरी बराबर है, तेरा मुंडा ने बकरी का मुंडा नहीं तो बराबर नहीं है। क्या? तो मेरा मुंडा ने तेरा मुंडा बराबर है कि नहीं? हाँ, तो मैं तो तुम्हारे जैसा हूं, तुम मेरे जैसे हो। तो हवे तो मानता है कि नहीं कि तू शेर है? क्या? तो दिखता तो तुम्हारे जैसा हूं, शेर लगता हूं। तो चल हवे मैं तुझे सिखाता हूं। क्या? हवे मैं तुझे सिखाता हूं। हवे तू बकरी के ऊपर हमला करके देख, मैं हमला करता हूं, ऐसे तू भी बकरी के ऊपर हमला कर। वो शेर ने हमला करके बकरी का पकड़ा, देख ऐसे तू भी हमला कर। हाँ, ये तो करने जैसा है। कि फिर वो जो शेर का बच्चा धोखे में पड़ा हुआ था, उसने भी फिर वो बकरी के ऊपर हमला किया। हाँ, कि ये अब पता चला कि मैं शेर हूं। तो आज भी हम बकरियों को टोले में लेकर रहकर बकरियां बन गए हैं। हाँ, तो हमें शेर बनना है। जैसे वो मैंने कहा ना, वो गीदड़, हाँ, वो गिद्ध, वो ढोरखान, हाँ, और उसके साथ में रहकर वो शाहीन का जो बच्चा था ना, वो अपने आप को ढोरखान समझने लगा। इसकी दूसरी मैंने मिसाल दी बकरी और शेर की। इकबाल ने तो कहा था वो फरेब खुर्दा शाही के जो पला हो किरगिसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह और रस्म साहबाजी। हाँ, तो दोस्तों बुजुर्गो, इकबाल जो है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहकर गए हैं। अल्लामा इकबाल आज हमें
آپ حضرات ماشاء اللہ کم علم والے ہیں، اہل علم جو ہیں، جو بھائی یہ اترتا نہیں میرا کچھ کہاں اس کو ڈائر بنا دیا بھائی، کوئی اتارنا مت میری وہ بات ہے، تو خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑا مجمع جڑ جاوے، اس لیے تھوڑا میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میرا بیان کہیں مائک میں مت دینا، سمجھے؟ جب میں بیان کروں تو اتارنا، مستقل بیان میرا ہوئے تو، لیکن ابھی تو میں خالی مجمع جوڑنے کے لیے تھوڑا مجمع آ جاوے تو تھوڑا اس کے لیے باتیں سمجھا رہا ہوں کچھ اپنی دیسی بھاشا میں. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اچھے اچھے لوگ بھی اقبال کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے اشعار کو نہیں پڑھتے، ان کا مطلب اور معنی نہیں سمجھتے. ہاں ورنہ ہمارا نوجوان طبقہ بھی اگر ان کو اقبال کو پڑھ لے اور ان کو سمجھ لے تو اچھا خاصا دین سمجھ میں آ جائے. کیا کہتے ہیں جوانوں کے بارے میں؟ اقبال کیا کہتے ہیں جوانوں کے بارے میں؟ شعر یاد نہیں آ رہا ہے. ہاں یاد آیا، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے. اقبال کہہ رہا ہے کہ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے. آبشار کس کو کہتے ہیں؟ سمجھانا پڑتا ہے، ساری باتیں سمجھانی پڑتی ہیں. آبشار کہتے ہیں وہ پانی کا دھود، جہاں سے پانی کا دھود گرتا ہے نا، اور جب دھود گرتا ہے پانی کا تو وہاں سے آواز آتی ہے، دھود کے گرنے کی پانی کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آبشار کہتے ہیں. تو کیا کہ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے. یعنی آبشار، پانی کا دھود، یہ تم کو پکار کر کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ جوانوں یہ صدائیں آ رہی آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو عزم سفر پیدا. پانی کا دھود جہاں گرتا ہے وہاں جو پاٹیں ہوتی ہیں نا، پانی کا دھود گرنے کی وجہ سے وہ پاٹیں پھٹ جاتی ہیں. تو اگر تم بھی جوانوں ایسا عزم کر لو اور ایسے تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تمہارے راستے کی ساری رکاوٹیں کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. تمہارے راستے کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو عزم سفر پیدا. ایک اور شعر ہے، تجھے کس کی جستجو رکھتی ہے آوارہ، تجھے کس کی جستجو رکھتی ہے آوارہ، راہ توں، راہی بھی توں، رہبر بھی توں، منزل بھی توں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اب بھائی مولانا کی بات شروع ہو رہی ہے، دھیان سے سنیں، اور یہ بچے وغیرہ باتیں نہ کریں ہو بھائی، دھیان رکھیں، سب چپ چاپ بیٹھے.